الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا حلال طیبا پاکیزہ ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلا انما اس کے سوا نہیں یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا حلال طیبا پاکیزہ ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ انما اس کے سوا نہیں یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، سوء سے مراد کوئی بھی برائی، عام برائی اس کو سوء کہتے ہیں، والفحشاء اور اس برائی کو کہتے ہیں جو حد سے بڑی ہوئی ہو، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں یہ دوسری مرتبہ یا ایھا الناس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند بناتے تھے، شریک بناتے تھے، تو وہ ان کی تعظیم اور تکریم بہت زیادہ کرتے تھے، اتنی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ان کو پکارا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جانوروں کو ان کے ناموں پر انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، جس کی تفصیل آگے سورہ مائدہ اور سورہ انعام کے اندر آئے گی۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف قسم کے اونٹ تھے جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہوا تھا، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ہیں اللہ نے حرام کر دی تھی۔ خون حرام تھا، مردار حرام تھا، خنزیر حرام تھا، لیکن انہوں نے اس کو کیا ہے؟ حلال کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ کلوا مما فی الارض کھاؤ اس میں سے جو کچھ زمین میں ہے، حلالن پہلی چیز کیا ہے؟ وہ حلال ہونی چاہیے، اور دوسری چیز طیباً پاکیزہ بھی ہو، کیونکہ ہر جو ہے حلال چیز پاکیزہ نہیں ہوتی، لازم نہیں ہے، تو حلال بھی ہونا چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونی چاہیے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی جو شیطان تمہیں کہہ کر جانوروں کو حرام ٹھہرا رہا ہے، تمہیں کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو اس کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ مانو۔ انہ لکم عدو مبین کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے مد مقابل ایسی ہستیاں لا کر کھڑی کر دو کہ جن کو اس طرح تم پوجو، عبادت کرو جس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، برائی کا، اور اسی طرح تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے، یعنی افتراء جس کو کہتے ہیں گھڑنا۔
اللہ رب العالمین پر یعنی گھڑ دو، ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اللہ کہتے ہیں وہ باتیں نہ کہو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں وہ جھوٹ ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، تم کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کی، تم نے کہا حلال ہے، اللہ نے حرام نہیں کی، تم نے کہہ دیا حرام ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایسی بات کہنا ہے جو ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ تو یعنی کہ یہاں پر جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کرے جو کچھ حلال ہو بھی ہو اور طیب پاکیزہ بھی ہو، اور ساتھ میں اپنی طرف سے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کریں۔ جیسا کہ اب جانور جب قربانی کا معاملہ آتا ہے، خصوصاً اس وقت کافی یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اس میں یہ چیز حرام ہے، اس میں یہ چیز مکروہ ہے، اس میں فلاں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول علیہ السلام نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں قرار دی۔ جب کوئی چیز حرام نہیں ہے، صرف دم مسفوح جو خون بہہ جائے گا اس کو اسلام نے حرام کہہ دیا ہے، اس کے علاوہ تو وہ جانور کے اندر کوئی چیز حرام نہیں رکھی اسلام نے، تو ہم اپنی طرف سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ اپنی طرف سے کسی چیز کو، ہاں ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت مانتی ہے، اس کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے، آپ اپنی طبیعت میں اس کو پسند نہیں کرتے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ حرام ہے، وہ آپ اپنی طبیعت میں رکھیں۔ جیسا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی برائلر مرغی نہیں کھاتا، وہ آپ کو اس کی نقصانات بیان کرے گا اور اس طرح بیان کرے گا جیسے کہ وہ حرام ہے، اور حرام ثابت کرنے کی وہ کوشش کرے گا، خود نہیں کھاتا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ حرام چیز نہیں ہے، ہاں آپ کو پسند نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ایک مرضی ہے، آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشنودی ہے کہ آپ نہیں اس کو کھاتے، تو دوسروں کو نہ کرو۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں اس چیز کو تم حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ تبتغی مرضات ازواج، کیا تھا کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ بوٹی جی ایک اس کی کیا ہے بو آ رہی ہے، اور آپ بو کو انتہائی ناپسند کرتے تھے، آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کو آپ حرام کر دیں؟ تو اپنی طرف سے کوئی بندہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا، اور اسی طرح حرام کو بھی حلال نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ساتھ میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کے اندر یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہم حلال و حرام والا، اور عام بھی اس کے اندر ہے، ہر چیز آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر انسان ایسی چیزیں منسوب کر دے جو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی، یعنی جو احکام اللہ نے نازل نہیں کیے، جو اعمال اللہ تعالیٰ نے لازم قرار نہیں دیے، انسان اس کو لازم قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس سے کہ یہود و نصارہ ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اپنی مرضی سے وہ حلال بھی کرتے تھے اور حرام بھی، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماءوں کو، راہبوں کو، درویشوں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، عیسائی تھے پہلے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ ہے ہی نہیں کہ ہمارے علماء نے تو کبھی بھی ہم نے اپنے علماء کو کبھی رب نہیں بنایا، اللہ کہتے ہیں رب بنایا ہے، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، اپنے علماءوں کو، درویشوں کو۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر جو بات کی تھی وہ کیا تھی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے علماء تمہارے لیے حلال کر دیں ان کو تم حلال مانتے ہو، جو تم پر حرام کر دیں تم حرام مانتے ہو؟ کہا ہاں، تو کہا یہ تو عبادت ہے ان کی، یعنی حلال و حرام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن تم نے ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو تم پر حلال کر دیں گے تم حلال سمجھتے ہو، جو حرام کر دیتے ہیں وہ تم حرام سمجھتے ہو۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر اضافہ ہے، جو بندہ یہ معاملہ کرتا ہے وہ شریعت کے اندر کیا ہے؟ اضافہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس چیز کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے حلال کر دی وہ حلال ہی حلال ہے، جو اللہ نے حرام کر دیے وہ حرام ہی حرام ہے، وہ اللہ کی حلال حرام نہیں ہو سکتی اور اللہ کی حرام حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔